فلڈ کی صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. آج کچھ اپڈیٹس آپ کے سامنے میں نے رکھنی تھی کیونکہ بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہے اور کچھ حد تک وہ کنفیوزنگ بھی ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. مشکل نام ہے, بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس سے کیوسیک کے حوالے سے جب میجرمنٹس آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے میں بڑی سمپلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ حالات اگلے چند دنوں میں بہت زیادہ کرٹیکل ہونے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی ایسا نہیں ہے. کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں, خاص طور پہ سدرن پنجاب میں اور سندھ میں, یہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی پہ اور ہم سب کی زندگیوں میں کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میں ہوں فہد حسین, یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا. آپ کو میں تازہ ترین اپڈیٹس دیتا رہوں گا انفارمیشن کی بنیاد پہ تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائملی یہ تمام تر انفارمیشن آتی رہے. اچھا, اب اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی سمپلی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آج کے دن جو ملتان کی تحصیل ہے جلال پور پیر والا, یہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہے اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہاں پہ جو پورا علاقہ ہے وہ ڈوب سکتا ہے. وہاں پہ کچھ بند ہیں, ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ اس سے اور مزید تباہی ہوتی ہے. جہاں پہ وہ بند توڑا جائے تو وہاں پہ جو لوکل جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی. اب صورتحال کرٹیکل ہے اور ایویکویشنز چل رہی ہیں, لیکن اصل جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ پانی جو ہے یہ اس طریقے سے کنٹرول نہ ہوا تو یہ سارا کا سارا علاقہ اور خاص طور پہ یہ جو تحصیل ہے جلال پور پیر والا, یہ بہت جو ہے وہ تباہی جو ہے کا سامنا اس کو ہو سکتا ہے. اور ملتان شہر جو ہے وہ بھی اس ٹائم اس کو بھی خطرہ ہے. تو اس ایریا میں اس وقت بہت زیادہ ہائی فلڈ ہے اور خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. یہاں پہ ہم سب کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ تباہی سے بچ جائے. اب یہ ہے بالکل سدرن پنجاب پنجرنت کا علاقہ ہے جہاں پہ تمام جو دریا ہیں یہ آ کر آپس میں ملتے ہیں اور پھر جو ریور انڈس ہے اس میں گرتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ سندھ میں داخل ہوتے ہیں. اب سندھ میں بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ انفارمیشن بھی دے رہی ہے اور چیف منسٹر ہے مراد علی شاہ صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا ہے اور ان کا کہنا بنتا بھی ہے. ظاہر بات ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ معاملات ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں. انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ وہاں پہ ان کے حوالے سے سندھ میں معاملات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں, پنجاب میں زیادہ خطرہ ہے. لیکن کیونکہ اب یہ سیلابی ریلا جو ہے یہ اب سندھ میں داخل ہو رہا ہے تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ 8 سے 3 سال پہلے کس پیمانے پہ سندھ میں تباہی ہوئی تھی, تو وہاں پہ بھی جو ایویکویشنز ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی پانی جو ہے وہ تباہی مچا سکتا ہے. اب یہ تو جو ہے وہ سیلاب جو دریا میں جو پانی آ رہا ہے جو ریلا آ رہا ہے یہ اس کی اپڈیٹ ہے. دوسری طرف جو اب تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اور پی ڈی ایم سے وہ یہ کہ اب بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو کس طریقے سے آتی ہے کہ یہ ڈبل وہمی ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو دریاؤں میں پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر چکا ہے, اوپر سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تھم ہی نہیں رہا. اب انڈیا کی سائڈ سے اب یہ لیٹسٹ یہ بارشوں کا سلسلہ آ رہا ہے اور آج سے لے کے اگلے 2-3 دن تک پنجاب میں اور سندھ میں جو ہے وہ ہیوی بارش جو ہے وہ پریڈکٹ کی جا رہی ہے, وچ مینز کہ جو اربن فلڈنگ ہے اس کا خطرہ ایک بار پھر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, خصوصاً کراچی شہر میں. اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب کراچی میں آلریڈی اگلے 2 سے 3 دن جو ہے وہ بارش ایکسپیکٹڈ ہے. تو اربن فلڈنگ پلس ریورین فلڈنگ اس کی وجہ سے معاملات اگلے چند دنوں میں بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں. اب یہ تو ہے صورتحال جہاں پہ کھڑی ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ اور سندھ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے ہر حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ معاملات کو مزید بگڑنے سے بچایا جائے. نقصان بہت ہو چکا ہے پاکستان میں. اب تک جو ایک فگر سامنے آ رہا ہے کہ 900 سے زائد لوگ جو ہیں اس باری یہ جو مانسون ہوا ہے, فلڈنگ ہوئی ہے, اس سے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے. اب
اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے یہ بھی ذرا آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تازی رپورٹ ہے، عارف حبیب لمیٹڈ کی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹیمیٹڈ ہے کہ یہ جو فلڈ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی کو 1.4 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اب یہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جب ویسے ہی آپ سوچیں کہ ہمیں 1 ارب ڈالر کی جو ہمیں ٹرانش لینی ہوتی ہے IMF سے، اس کے لیے ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ اللہ کر کے تو وہ IMF کا پروگرام تھرو ہوا، پھر اس کے بعد وہ جو 1 ارب ڈالر کا ہمیں قسط ملنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہمیں اتنے زیادہ مشکل اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہاں پہ ایک طرف یہ چل رہا تھا، ایک طرف اس سیلاب سے جو ابھی تک کا جو ایسٹیمیٹ ہے، اور ابھی جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا ابھی تو یہ سیلاب جاری ہے، تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ اچھا، اس کی جو 1.4 ارب ڈالر کا جو نقصان ہوگا، اس میں سے جو ایگریکلچر کو نقصان ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً 1 ارب ڈالر، یعنی ایگریکلچر جو ہماری بیک بون ہے ہماری اکانومی کی، 1 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے وہ اس فلڈ سے اس کو ہوگا۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان، ان کے مطابق پنجاب میں جو چاول کی فصل ہے اس کو 10 سے 12% نقصان ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آلدو یہ ہماری مین جو ہماری جو ڈائٹ ہے اس کا مین حصہ نہیں ہے، ویٹ از دا مین کمپوننٹ، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو نقصان خاص طور پہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہوگا ہمیں، وہ اور زیادہ ہے۔ آگے چلیں، اب یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اب آ جائے انفلیشن آلریڈی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کھانے پینے کی قیمتیں جو ہیں، جو روزمرہ کی جو ہماری تمام تر، چاہے وہ ٹماٹر ہو، پیاز ہو، دالیں ہوں، ان کی قیمت جو ہے وہ شہروں میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ سپلائی چین ٹوٹ رہا ہے۔ اس طریقے سے وہ فارم ٹو مارکیٹ جو ایک سپلائی چین ہوتی ہے فلڈس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو ان کی قیمتیں آلریڈی بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی 10% یا 20%، اچھی بھلی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور ہوگا، کیونکہ یہ سپلائی چین مکمل طور پر ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ اور دوسرا، انفارچونیٹلی ایسے موقعوں پہ ہارڈنگ بھی شروع ہوتی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اٹس اے ویری سیڈ فیکٹ آف آور لائف۔ اچھا، اور آگے چلیں۔ جو ویٹ ہے اس کا، کیونکہ ایگریکلچر کا نقصان جیسے میں نے بتایا، تو اس سے جو ہمارا جو فصل ہے وہ جس کو نقصان ہوا ہے، اور جو اب آگے سوئنگ سیزن تھا اس میں بھی نقصان ہوگا، تو اس سے خطرہ یہ ہے یا خدشہ یہ ہے کہ اب ہمیں مزید جو ویٹ ہے اس کو امپورٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہمارا ضائع ہوگا۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ بیک ٹو بیک کتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، اور آگے چلیں۔ پیٹرول کی سپلائی، اب یہ بڑا کرٹیکل چیز ہے، کیونکہ جب یہ سیلاب آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس طریقے سے یہ بھی جو سپلائی چین ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی، جو نیچے سے آتی ہے، یعنی ساؤتھ سے جو آ کے اور پھر وہ اوپر تک وہ سارا جو موومنٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی، اس پہ بھی اب بہت زیادہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ بلکہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ خاص طور پر اس کا نوٹس لیا، اور تمام تر جو ذمہ دار حکام ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ جو جہاں فلڈ آیا ہے وہاں پہ انشور کیا جائے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو سپلائی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن ہونی تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرب ہوگی، تو اس کے لیے بھی ذرا تیار رہیے۔ پیٹرول شارٹیجز خدا نہ خواستہ، ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کا خطرہ ضرور ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے، پاکستان بزنس کاؤنسل ہے، بڑا امپورٹنٹ فورم ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو اپیل کی ہے کہ اس وقت جو ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے PPM کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال بن گئی ہے فلڈ کے حوالے سے، اس میں حکومت کو جو ہے وہ ایک ایگریکلچرل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے۔ اس سے پہلے چند دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ایگریکلچرل ایمرجنسی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بہت سارا وسائل جو ہے وہ جھونکنے پڑیں گے اس سیکٹر میں، تاکہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے پورا کیا جائے۔ تو یعنی ہر حوالے سے ابھی بہت سارے اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو میکرو اکنامک اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، بڑا لفظ بہت بڑا ہے یہ میکرو اکنامک، بنیادی طور پر یہ کہ جو ہمارا جس طریقے سے جو پوری
پلاننگ ہوئی ہوئی تھی یا جو اسیسمنٹس ہے کہ پاکستان کی گروتھ کتنی ہونی ہے, اس میں کس سیکٹر میں کتنی گروتھ ہونی ہے, انڈسٹریز جو ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, ایگریکلچر ہے, وہ تمام تر اسیسمنٹس کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جی کتنی گروتھ ہوگی, اور اس گروتھ سے پھر ظاہر بات ہے جو ہماری امپلائمنٹ ہے اس میں ہی فرق پڑتا ہے. تو اب وہ سارے فیکٹرز بھی ریوائز ہوں گے. غرض یہ کہ ابھی ہم سیلاب کے درمیان میں ہیں, لیکن آلریڈی جو اس سے جڑے ہوئے جو نقصانات ہیں یا جو ڈیمیج اسیسمنٹس ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں. آج کے دن جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب میں اکیوٹ پریشر ہے ملتان کے آس پاس, اور اس کے بعد سندھ میں یہ ریلا جا رہا ہے. دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ مزید نقصان سے بچائے. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.